پاس میں نانوتوی کی سوچ کا شاہکار ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زد، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زد، حکم سے یہ چراغ بجھایا جائے گا۔ حضرات، اساتذہ کرام، مہمانان اعزام اور شرکاء بست، آج بزم سجاد کے اس روح پرور عظیم الشان افتتاحی اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے عصر حاضر میں اسلام کو درپیش چیلنجز کے عنوان سے کچھ دیر نقوشائی کرنا چاہتا ہوں۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات، آج دنیا کے عمومی منظر نامے کا جائزہ لیجیے اور اس پرفتن دور کے پرفریب ناروں کا تجزیہ کیجیے۔ آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام عصر حاضر میں کن کن چیلنجز سے نبرد آستا ہے۔ مذہب اسلام جو خدا کا پسندیدہ مذہب ہے، جس میں ذرہ برابر نکتہ چینی کی کوئی گنجائش نہیں، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو ہر سطح اور ہر پلیٹ فارم سے کمزور کرنے اور کمزور کر کے ختم کرنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے اور بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ حضرات، اس وقت مذہب اسلام کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں۔ ایک طرف مذہب اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف اسے صلح و عاشقی، ہمدردی و مساوات کے بجائے خونریزی اور بدعملی کو فروغ دینے والا مذہب قرار دیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف زبردست اعلان ہو رہی ہے۔ آئے دن فرقہ پرست تنظیمیں اسلام پر بیجا مداخلت کی کوششیں کر رہی ہیں۔ کبھی اسلام کو دریائیوسی مذہب کہہ کر مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، تو کبھی اسے ظلم و جور کے مذہب بتا کر مسلمانوں کو اسلام سے دور اور کفر سے قریب کیا جا رہا ہے۔ کبھی طلاق خلافت کو عورتوں کی حق تلفی بتایا جاتا ہے، تو کبھی عورتوں کے پردے کو غیر ضروری قرار دے کر انہیں فحاشی کو حیات کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ کبھی تعدد ازدواج پر گوشت نمائی کی جاتی ہے، تو کبھی نکاح کو یکساں غیر ضروری قرار دے کر زناکاری کو بدکاری کو عام کیا جاتا ہے۔ کبھی قرآن کریم کو مقام خصوصیت سے ہٹا کر قابل بحث بنایا جا رہا ہے، تو کبھی آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکرم کو متہم کر کے آپ کے اسوہ حسنہ سے مسلمانوں کے دلوں کو بیزار کیا جا رہا ہے۔ حضرات، یہ تمام کی تمام کوششیں صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمیں اندر سے بدل دیا جائے اور ہم جس دین اور اصول دین سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں ان کو ترک کرنے پر ہم مجبور ہو جائیں، اور مغرب کی اصطلاح ہم ریگولر مسلم کے بجائے سیکولر مسلم بن جائیں۔ اسلام دشمن اس بات کی کوشش ہے کہ اسلام کا روحانی تصور ختم ہو جائے، کسی آسمانی عقیدے اور تجربے کی بنیاد باقی نہ رہے، اور اسلام کے ماننے والے بھی مغربیت کے رونق انسانی عقل کو بھی فکر کی اساس اور محبت سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. کہ یہ باتیں طاقت ہے، چاہے جتنی صلاحیت کا سب کر دے، جتنی حساب آسمائی کر دے، خود بھی اسلام کے، لیکن وہ اسلام کو نہیں مٹا سکتے. اسلام سربلند ہے اور ہمیشہ سربلند رہے گا انشاءاللہ تعالی. کسی شاعر نے خود کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے رچتی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے رچتی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا میں دباؤ. حضرات عصر حاضر میں اسلام کے خلاف جو چیلنجز رونما ہو رہے ہیں اور نہ معلوم کتنے فکرے رونما ہوں گے، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اور کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انفعالیتی ہیل احسان کے طریقے کار کو بروئے کار کریں، اسلام کے صاف و شفاف نظام زندگی کو عام کرنے کی کوشش کریں. کتاب و سنت اور اکابرین و اسلاف کے ان رہنما اصولوں سے ہم رہنمائی حاصل کریں جن کی بدولت اہل مکہ کی ہر تاریخی کا خاتمہ کیا گیا، باطل کے ہر زوراور پنجے کو موڑ دیں، حالات چاہے جس قدر مخالف ہو مردانہ وار کو قبضہ کریں، اس لیے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم ہے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم ہے. ہم سے زمانہ ہے، زمانے سے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے خلاف چلنے والے تمام